وہ جوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ جوانی مستی کا نام نہیں، جوانی آوارگی کا نام نہیں، جوانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، جوانی چوکوں اور موڑوں پر کھڑے رہنے کا نام نہیں، بلکہ جوانی اللہ کے حضور مصلی پر بیٹھ کر آنسو بہانے کا نام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہترین جوان وہ ہیں جو جوانی میں بوڑھوں جیسی مشابہت اختیار کریں، اور تمہارے بدترین بوڑھے وہ ہیں جو بڑھاپے میں جوانوں جیسی عادتیں اپنائے، جوانوں جیسی مشابہت اختیار کریں۔ تو وہ جوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے تو اس کا سرور ہی الگ ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں نیک اعمال کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بڑھاپے میں نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو مزہ، عبادت کا جو لطف، عبادت کی جو مٹھاس، عبادت کی جو حلاوت ہے وہ جوانی میں نصیب ہوتی ہے، بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کو بے حد پسند فرماتا ہے، اور جوانی میں عبادت کا جو مزہ ہے وہ بڑھاپے میں نصیب نہیں ہوتا۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسعت والا ہے۔ ویسے تو بہترین عبادت نماز ہے، جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی ہے، لیکن عبادت کا مفہوم صرف نماز تک ہی محدود نہیں، بلکہ عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع و عریض ہے۔ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گم کر دینا، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر دینا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ بعض نے کہا بس اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دینا ہی عبادت ہے۔ عبد کو غلام کہتے ہیں، اور غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی جانتا ہے۔ ایک شخص غلام کی منڈی میں جب گیا، جب غلام خرید و فروخت کیے جاتے تھے، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو اس کو ایک غلام پسند آیا۔ جب سودا پکا ہو گیا تو اس نے غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا غلام ہوں میں، میرا کوئی نام نہیں، آپ جو نام رکھ دیں وہی میرا نام ہے۔ یار غلام ہے اور اس کی مرضی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام وہ ہوتا ہے جو آقا کی مرضی میں اپنی مرضی سمجھتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندگی کا حق یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسی کے ہو جائیں۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے، جبکہ باغپن تھا، جبکہ تمنائیں عروج پر تھیں، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، لیکن اس نے ہر چیز اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھتا، مصلی بچھاتا، رب کے حضور آنسو بہاتا، اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر کرتا، اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کر دیا کرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو جوان، جو شخص دن کو روزے سے اور رات کو عبادت میں نہ گزارے، اسے ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی، اسے ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا ایک مزہ ہے، ایمان کا ایک لطف ہے، ایمان کا ایک الگ ہی انداز ہے، ایک ایمان کی جو مٹھاس ہے یہ کس کو نصیب ہوگی؟ اس جوان کو نصیب ہوگی جو دن روزے سے گزارے اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے، اور اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامنا کرے، اپنی نظروں پر حیا کے پہرے بٹھائے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوان کو جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہوگی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس طرح ہر چیز کا باغپن جوانی میں ہوتا ہے، تو جو عبادت کا سرور ہے، عبادت کا جو مزہ ہے، عبادت کی جو مٹھاس ہے، یہ جوانی میں نصیب ہوگی، زندگی کے کسی ایام میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر دیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم اس نعمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی بخشی ہے
اس عظیم نعمت پر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نعمت کے ملنے پر اگر کوئی شخص شکر ادا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر دے، تو وہ نعمت کبھی برباد نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم اور آپ شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کی طرف راغب کیا، اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ دیگر جو زندگی کے امور ہیں، دیگر جو زندگی کی خرابیاں ہیں، ہمیں انہیں بھی دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے رزق کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے رزق کو 100% پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص لمبا سفر کاٹ کر آتا ہے اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، یمد یدہ، اپنے لمبے لمبے ہاتھ کر کے وہ دعا مانگے، اور فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے وطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، وملبسہ حرام، اور اس نے جو لباس پہنے وہ بھی حرام کا ہے، اور اس کا جو بدن پلا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو بتاؤ کیا اس شخص کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہونا چاہیے۔ اگر رزق ناپاک ہے تو ہماری دعا کبھی